جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 112ویں یعنی 112 ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کرونا کی وبا سے احتیاط کیجیے. اب آہستہ آہستہ اس سے پردہ اٹھ رہا ہے. اور یہی سمجھیں کہ یہ وائرس فضا میں ہے. یہ سب کو چھو کے گزرے گا. جس میں امیونٹی پاور، جس کا سٹمک ٹھیک ہے، شاید اس کو ہو بھی جائے، نارملی چھینکیں بھی آ جائیں اور اسے پتہ نہ چلے. ٹی وی میں تو ڈاکٹر لوگ یہی کہہ رہے ہیں. باقی تو ٹوٹ کے چھوٹ کے ہیں. بار تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے. اپنا خیال رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اس میں میری ڈیلی تقریباً 3 ایپیسوڈ ہوتی ہیں. ایک وہ جو آج سے 20 سال پہلے میں بینک میں جاب کرتا تھا. ایک وہ جو میرے 20 سال پہلے کے خیالات تھے اور آج کے حالات. اس وقت میں کیسے سوچتا تھا اور آج حالات کیا ہیں، ان کا موازنہ پیش کرتا ہوں. اس میں میرا خیال ہے کافی کی رہنمائی ہوگی. مقصد کسی کا دل داری نہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں آگاہ کرنا ہے کہ جب ایک ایف اے پڑھا لڑکا میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تو کیسے اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، کیسے اس کو پھل ملتے ہیں، اور ثمر ملنے کی وجہ کون ہوتا ہے. اور آج جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہے یا اس منزل تک نہیں پہنچ پائے تو ظاہر ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. تو ابھی میں آپ کو 2000 میں واپس لیے چلتا ہوں. بینک سے میری جاب ختم ہو چکی تھی. بڑا سنہری دور تھا جس کا نہایت ہی اچھا اختتام ہوا. مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا. میں نے بھرپور لائف گزاری، صاف ستھری، سٹین لیس، سپاٹ لیس. آج بھی لوگ وہاں مجھے یاد کرتے ہیں. میرے 2 بھائی وہاں ہیں جن سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. تو سٹاف بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. بینک نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی. کہا کہ آپ 5-6 مہینے میں کوئی جاب تلاش کرنی ہے تو کر لیں. لیکن میرا دل کچھ بھر گیا تھا. خیر، امبیسی سے میں نے 3-4 ہیڈ آفس ایمبیسیز کے نام 3-4 لیٹر بنوائے ویزا لینے کے لیے. اس دوران میں پاکستان آیا. پاکستان آ کے میں نے والدہ صاحبہ کو اپنے ہمراہ لیا، اپنی مسز کو ساتھ لیا حج کی تیاری کے لیے. کیونکہ والدہ صاحبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی. مجھے یاد ہے جب میری پروموشن ہوئی تھی شاید 94-95 میں، تو میں نے والدہ صاحبہ کی خدمت میں اس وقت 50,000 گفٹ بھیجا. میں نے کہا امی جان، آپ کو ابو جان نے بہت پیسے دیے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ 50,000 آپ کو یکمشت ملے ہوں گے. اسی طرح میں چھوٹے بھائی افتخار کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جب 84 میں پاکستان آئے، آپ نے والد صاحب کو 1 لاکھ کا ڈرافٹ دیا. ان کے الفاظ بھی ملتے جلتے تھے. کہنے لگے بیٹا میں نے زندگی میں بہت کمائی کی ہے، لیکن 1 لاکھ کی اماؤنٹ یہ تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے. اس کا نام اسے یہ ملا کہ ماشاءاللہ اس کی گولڈ کی دکان ہے، گاڑیاں ہیں،
لیکسیز ہے، پراڈو ہے، بیٹوں کی ماشاءاللہ گولڈ کی دکان ہے، یہ انعام ملتے ہیں۔ تو والدہ صاحبہ کی جو خدمت کی اس کا نام یہ ملا۔ میں نے کہا امی جان ٹھیک ہے، میری بینک سے جاب چلی گئی ہے، لیکن میں آپ کو حج پہ اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایک دو بھائی نے، شاید ذوالفقار بھائی نے ہالینڈ سے اظہار کیا، میں نے والدہ صاحبہ کو کہا کہ اس سے منع کر دیں۔ اس طرح ٹکٹیں لیں، مسقط پہنچ گئے۔ مسقط پہنچ کے میں نے بینک والوں سے سعودی ایمبیسی کے لیے لیٹر لیا، اپنی مسز، والدہ اور اپنے لیے۔ ظاہر ہے بچے پاکستان میں تھے، توقیر بھائی ادھر تھے، مختار بھائی ادھر تھے، تقریباً سمجھ لیں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ اب جوائنٹس تو ہیں، جیسے جسم میں جوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن سسٹم نہیں ہے۔ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ تو مسقط پہنچ گئے، بچوں کو میں جاتے ہوئے جو بھی 1.5-2 ماہ کی پاکٹ منی تھی میں دے کے گیا، توقیر بھائی کی ڈیوٹی لگا گیا۔ وہاں پہنچ کے سعودی ایمبیسی کا جو لیٹر تھا، کیونکہ قافلے نے جانا تھا، لڑکا میرا دوست تھا جس کے ہمراہ جانا تھا، اس کی کوسٹر تھی 22 سیٹر، اسی نے سعودی ایمبیسی سے ہمارے ویزے لگوائے۔ وہاں سے حج بڑا سستا تھا، بائی روڈ نہ ہونے کے برابر۔ پھر انجیکشن وغیرہ جو لگتے ہیں وہ لگوائے، بلڈ کا گروپ وہ چیک کروایا ہاسپٹل سے۔ اس طرح ایک دن ہماری تیاری کمپلیٹ ہو گئی۔ والدہ صاحبہ بہت خوش تھیں، مجھے خاص کر بہت خوشی تھی۔ میں جا رہا تھا، میری مسز، والدہ صاحبہ، بھائی ممتاز، ان کی مسز اور ان کی بیٹی آمنہ۔ وہ معصومہ حاجن 2001 میں اللہ کو پیاری ہو گئی، بیمار ہوئی، اچانک تھوڑی سی غفلت کا شکار ہوئی۔ بار طور جب وقت آتا ہے بچنا ہو تو بہانہ بن جاتا ہے، نہیں تو پھر اللہ کی ذات پہ شک کر رہنا چاہیے، ہم سب اسی کی امانت ہیں۔ تو وہ دن بھی آ گیا جب ہمارے قافلے کی روانگی تھی۔ اب تمام پیسنجر میں یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں، لیکن نیچرل تھا، میں ہی پڑھا لکھا تھا، عربی وغیرہ اچھی آتی تھی، اس لیے کوسٹر والے نے کہا جو مختلف بارڈرز آنے ہیں، مرکز آنے ہیں، وہاں پہ آپ نے فیس کرنا ہے، آپ نے ڈیل کرنی ہے۔ میں نے کہا فکر نہ کریں۔ یہ تقریباً کوئی 3800 کلومیٹر تھا، مسقط سے شروع ہو کے العین، ابو دھابی سے پھر لمبی روڈ سانپ کی طرح 700-800 کلومیٹر صحرا میں۔ لیکن کہ مزے کی بات ہے کہ روڈ کے دونوں طرف سبزہ، آٹومیٹک اس میں فوارے پانی والے لگے ہوئے، موبائل کے ٹاور لگے ہوئے۔ تو 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتے گئے۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا، مختلف جگہوں پہ لوگوں نے حاجیوں کے استقبالیہ کیمپ لگائے تھے، جن میں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی تھے۔ وہ فخر سمجھتے تھے ہمیں وضو کرانا۔ جہاں پہ رک کے کھانا کھاتے وہ بھی بہت احترام کرتے۔ والدہ صاحبہ حالانکہ بیمار تھیں، لیکن الحمدللہ وہ بھی نمازیں ادا کرتی گئیں۔ ہم بھی مختلف ریسٹورنٹوں میں رکتے، جہاں کہیں نیند زیادہ ہوتی وہاں قیام کر لیتے۔
سعودیہ میں ایک شہر ہے مجھے یاد نہیں، وہاں ریت کا طوفان آیا ہوا تھا، وہاں ایک کارواں سرائے بنی تھی، وہاں پہ ہم رکے، نیند پوری کی، صبح کو وہاں سے روانہ ہوئے۔ تھوڑے آگے گئے تھے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی، بڑی مشکل ہوئی۔ اس وقت نیویگیشن سسٹم نہیں تھا، لیکن میرے مہربان ڈاکٹر ارشاد صاحب تھے، جبار صاحب تھے، یہ جب حج پہ گئے تھے تو انہوں نے پورا روڈ کا ایک نقشہ میپ بنایا ہوا تھا کہ کون سی روڈ کہاں سے ٹرن لے گی، کتنے مائلج ہے۔ وہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا، ڈرائیور کے ساتھ میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو سونے نہیں دوں گا اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور مجھے نیند نہیں آئے گی، یہ آپ گارنٹی رکھیں۔ اس طرح رات دن کا سفر تقریباً 2 دن کا بن جاتا ہے۔ گاڑی کا نیچے والا کوئی ایکسل، اس میں پرابلم آ گئی، اترا ڈرائیور گاڑی سے، سورج غروب ہونے والا تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی مکینک ڈھونڈ کے لایا، اس نے کوئی ٹانکا وانکا لگایا، اس نے کہا کہ آپ مکہ شریف پہنچ جائیں گے، بس تھوڑی ذرا کیئر کرنی ہے۔ باہر تو وہ جتنا بھی آگے سفر تھا وہ ڈرتے ڈرتے گزرا، مکہ تک پہنچے، لفظ شاید میں صحیح نہیں ادا کر رہا، معذرت چاہوں گا۔ وہاں پہ غسل کرنا ہوتا ہے، نفل پڑھنے ہوتے ہیں، احرام باندھنا ہوتا ہے، مکیات ہے، میرا لیے اس طرح لفظ ہے۔ تو اب ہم مکہ شریف کی جانب روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے۔ اب ایک ہی اشتیاق تھا کہ حرم شریف پہ نظر کب پڑتی ہے، ساری دنیا بھولی ہوئی تھی۔ پہنچ گئے وہاں جنت البقیع کے پاس، گاڑی کھڑی کی، اونچی سی روڈ تھی۔ مکہ شریف میں تقریباً آبادیاں اونچائی پہ ہیں، شاید پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی گئی ہیں۔ تو 6-7 جگہ پہ گئے اکاموڈیشن کے لیے، خیر ایک مقامی سعودی سے بات بن گئی، مجھے عربی اچھی طرح آتی تھی، اس نے میرا بڑا احترام کیا، سارا قافلہ وہیں پہ اترا، ان کو بتایا کہ اتنا رینٹ ہے، سب کے حصے اتنے اتنے آئیں گے، قریب اس لیے اکاموڈیشن لی کہ 5 وقت کی نماز کعبہ شریف میں ادا ہوگی۔ وہاں سے تقریباً 10-15 منٹ کا پیدل سفر تھا، زیادہ نہیں تھا، ویسے تو ٹیکسیز بھی جاتی تھی۔ کوشش یہی ہوتی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیں، لیکن عصر، مغرب، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہیں پہ ہی پڑھیں۔ ہر حاجی کی یہی خواہش ہے کہ جب وہاں گئے ہیں تو باجماعت نماز ہونی چاہیے۔ باجماعت نماز کے دوران وہاں پہ جنازے بھی ہوتے، کوئی نماز ایسی خالی نہیں ہوتی تھی جہاں پہ وہ خوش قسمت لوگ جن کے جنازے حرم شریف میں پڑھائے جا رہے ہوں، امام کعبہ جنازہ پڑھا رہا ہو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح آنا جانا رہتا، کبھی ہوٹل سے کھانا کھا لیتے۔ اب جس شہر میں 20-22 لاکھ مہمان آئے ہوں وہاں پہ ہوٹلوں کا کھانا، اب یہ معذرت کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ وہاں معیار کچھ ہوگا، وہاں جو بھی ہے کار ثواب ہے، وہاں آپ ٹیسٹ لینے نہیں جاتے۔ تو ہم نے گھر بھی پکانے کا بندوبست کیا ہوا تھا، سالن وغیرہ، روٹیاں تندور سے مل جاتی۔ زیارتوں پہ نکلے، غزوہ خندق،
وہ مسجد، احد کا پہاڑ، میدان احد کا، جہاں کہ آپ کے چچا شہید ہوئے تھے، پھر غار حرا، وہ آسمانوں سے بلند باتیں کرتے پہاڑ، کو مجھے گھنٹہ لگا اوپر چڑھتے ہوئے۔ میں تھا، مسز تھی، ممتاز بھائی تھے، ان کی مسز تھی، کوئی 1.5-2 درجن کنو لیے، 3-4 پانی کی بوتلیں لیں۔ کچھ میں پہلے ہی بیمار تھا، جسم میں وہ امیونٹی پاور نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا غار حرا میں جانے کا۔ وہاں پہ سفر کیسے گزرا، وہاں پہ کیا گزرا، بڑا دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔